إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرات، ہماری اپنی سوسائٹی میں بعض اصطلاحات، بعض الفاظ اور بعض جملے ہم بہت زیادہ استعمال کرتے تو ہیں، مگر گہرائی سے ان کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا ان کا مطلب ہم نے اپنی طرف سے خود ہی بنا لیا ہے، اس لیے وہ جو صحیح مطلب ہے وہ ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ بھی مس ہو جاتے ہیں۔ ان بہت ساری اصطلاحات، ٹرمینالوجیز میں ایک ہے تقوی اور متقی۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے تقوی، ہم بار بار اس کو دہراتے ہیں، بار بار ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی بہت کم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اصل میں تقوی ہے کیا چیز اور متقی کہتے کس کو ہے۔ تقوی کوئی بناوٹی کام کا نام نہیں ہے، نہ تو تقوی کوئی خاص ڈریس اور حلیے کا نام ہے کہ آپ ایک مخصوص قسم کا لباس پہنیں تو اس کی وجہ سے متقی بن جائیں، اور جو آدمی وہ لباس نہ پہنے آپ سمجھیں کہ وہ آدمی شاید متقی نہیں ہے۔ یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا مفہوم ہے۔ تقوی پرہیز کرنا، بچنا، کس چیز سے؟ گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچنے کا نام۔ اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جائے اور اس کی معصیت کا خوف بھی طاری ہو، دونوں چیزیں بیک وقت، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو اس کی رحمت سے، اس کی شفقت اور مہربانی اور اس کے انعامات سے، اور خوف اس کی گرفت سے، اس کے عذاب سے، اس کی سزا سے۔ یہ جو آدمی کے اندر پیدا ہو جائے تو اسی آدمی کو متقی کہتے ہیں، چاہے وہ سوٹ پہنے، چاہے وہ توپ پہنے، چاہے وہ کوئی اور لباس پہنے۔ تقوی اصل میں قلب و دماغ کو مسلمان بنانے کا نام ہے۔ جو آدمی اپنے دل اور دماغ کو مسلمان بنا لے، دراصل متقی اسی آدمی کو کہا جائے گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت اس کی تعریف فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر کہ اصل میں تقوی کیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو تو کبھی ایسے تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ کھیتی باڑی کے دوران یا ایسے علاقے میں جہاں پراپر روڈ اور سڑک نہ بنی ہوئی ہو، پگڈنڈیاں ہوں، دونوں طرف سے کانٹی دار جھاڑ اور درخت ہوں، تو اس سے آپ کیسے گزریں گے؟ کہا کہ بہت اپنے آپ کو سمیٹ کر، کپڑوں کو بچا کر گزروں گا، اس لیے کہ ذرا بھی کپڑے ادھر ادھر لگ گئے، ادھر بھی کانٹے ہیں ادھر بھی کانٹے ہیں، اور کبھی خطرناک جانور اور کوئی حیوانات بھی ہو سکتے ہیں جس کا یہ دوسرا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہ پر چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ بچ بچا کر، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر آدمی رکھتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تقوی، کہ ایک مسلمان زندگی میں اس طرح سے قدم بچا بچا کر رکھے کہ کہاں مجھے چلنا چاہیے، کون سی بات کرنی چاہیے، کون سا کام کرنا چاہیے، اور کن چیزوں سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ اگر ہر جگہ پر اس چیز کو سامنے رکھے تو سمجھیے کہ وہی آدمی متقی ہے، وہی آدمی پرہیزگار ہے۔ قرآن مجید یہ سارے کا سارا
تقوی اور پرہیزگاری کا ہی سبق بتا رہا ہے۔ اسی لیے شروع میں پہلے صفحے پر آپ پڑھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی اس کے اندر شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ کلام نازل کیا گیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی پا سکیں۔ اور یہ کون لوگ اس سے کامیابی پائیں گے، کون لوگ اس سے سبق حاصل کریں گے؟ وہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ ھدی للمتقین، ورنہ کلام اللہ ہونے کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہدایت نہیں لیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سبق حاصل نہیں کریں گے۔ تو قرآن مجید کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہیں، ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کرنا چاہیں۔ اور اگر اسی طرح سے ہم زندگی گزاریں گے جیسے اللہ نے چاہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے ہر چھوٹے چھوٹے کام کو بھی قبول فرمائے گا، اس کا بڑا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ جیسے کہا گیا سورہ مائدہ میں آیت 27 انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کریں، جو متقی بن جائیں اللہ تعالیٰ صرف ان کے عمل کو قبول فرمائیں گے، اور لوگوں کے عمل چاہے وہ دیکھنے میں بھیڑوں ڈھیر ہوں کوئی قبول نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ وہ تقوی کی جو کسوٹی ہے اگر اس پر عمل نہ اترے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اس لیے کہ آخرت کی کامیابی آخری پارہ 30ویں پارے کی پہلی سورت، دوسری سورت، کئی صورتیں آپ پڑھیں، اس میں اس کامیابی کی بات بتائی گئی ان للمتقین، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان للمتقین مفازا، ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، یعنی جنت تو ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، یعنی قرآن میں مجید کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہے، ان کے لیے آخرت کی نجات اور کامیابی ہے۔ اور اسی کے لیے ہمیں جو حکم دیا گیا کہ تم کثرت کے ساتھ تقوی اختیار کرو، اور کثرت کے ساتھ تقوی کیسے؟ جیسے سورہ آل عمران کی آیت 102، اس میں جو بات بتائی گئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے کہ اس کا حق بنتا ہے ایسے متقی بن جاؤ، اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اگر تمہاری موت بھی آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی موت آنے والی ہے، مگر اس آیت کریمہ میں جو بات بتائی گئی تم ایسی متقیانہ زندگی بسر کرو کہ کل اچانک موت آ جائے شرمندگی نہ ہو، پچھتاوا نہ ہو، حسرت نہ ہو، افسوس نہ ہو، وہاں پر جانے کے بعد ندامت نہ ہو۔ یہی ہم جو تقوی کیسے اختیار کریں گے اس کو دیکھیے، جو ارکان اسلام جس پر ہم عمل کرتے ہیں، توحید کے بعد 4 چیزوں کا تعلق صلاۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج، یہ سب پریکٹیکل زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ ان سب میں یہی تقوی ہے، کیونکہ جتنا اچھے کام آدمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیں گے۔ جیسے سورہ ہود میں کہا گیا آیت 114 ان الحسنات یذھبن السیئات، تم نیکیاں اگر کرو گے تو انسانی زندگی میں ہونے والی خطاؤں اور بھول چوک کو اللہ تعالیٰ خود درگزر فرما دیں گے۔ اگر تم نیکیوں کی طرف توجہ دو گے تو غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس کے لیے نماز کو آپ لے لیجیے، صلاۃ، یہ اسی تقوی کو پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسے کہا گیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زکوٰۃ، میری زندگی اور میری موت، یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہے۔ کیا معنی اس کا؟ میں نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتا، میں زکوٰۃ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتا، بلکہ ہر کام سے پہلے مجھے دیکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہے۔ مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا میری رہنمائی کی ہے۔ جو آدمی ہر کام سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو، طریقے کو معلوم کرے اور اس پر عمل کرے، وہی متقی ہے۔ اس کا یہی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگا۔ اسی لیے ہر نماز باعث اجر و ثواب نہیں ہے،
بلکہ نماز وہ اللہ تعالیٰ کے پاس باعث اجر و ثواب ہے جو اسی کوالٹی کی ہو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورہ مومنون کی پہلی آیت، کہ یقیناً وہ کامیابی پائیں گے مومن. کون؟ جو اپنی نماز خشوع سے پڑھتے ہوں. خشوع سے کیسے؟ نماز کے لیے ٹھہریں تو یہ تصور کر کے ٹھہریں کہ ہم اللہ رب العالمین سے کچھ عرض و مناجات کے لیے ٹھہرے ہیں، کچھ مانگنے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں. وہ رب العالمین ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. اس تصور کے ساتھ ٹھہرے، ورنہ تقوی نہ ہو تو آدمی کیا کرے گا؟ نماز کو فارمیلٹیز کے طور پر گنتی پوری کرنے کے لیے ادا کرے گا. گنتی پوری کرنا مقصد نہیں ہے کہ ظہر کی نماز آپ 12 رکعت پڑھیں، عشاء کی نماز 17 رکعت پڑھیں. یہ جو تعداد ہم نے مقرر کر لی ہے، اس تعداد کی چکر میں ہم وہ کوالٹی کو کم کر دیتے ہیں. اس کے بجائے اگر آدمی ڈھنگ کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز اگر پڑھے گا مگر کوالٹی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، تو وہ 2 رکعت وہ 17 رکعت پر بھاری ہو جائیں گے اجر و ثواب کے اعتبار سے. کیونکہ یہاں کوالٹی اصل دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں ہے کہ کتنی مقدار میں ہم رکعتیں پڑھ رہے ہیں، کہ کسی طرح سے رکعت پوری کرنی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ کس ڈھنگ سے، کس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا مل احسان، عمدہ، پیاری اور اچھی عبادت کیسے ہوتی ہے، حضرت جبرائیل نے یہ سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسے بندگی کرو جیسے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. تم نہیں دیکھتے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اس تصور کے ساتھ ٹھہرے رہو. ہم بعض اوقات فتویٰ پوچھتے ہیں، مسئلہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ فتویٰ کیسے کہ میں بنیان سے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں اگر لنگی پہن کر نماز پڑھوں تو ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. میرے بھائی، ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے تقویٰ. کہ ایک آدمی اپنے گھر میں، اس کو موٹی مثال میں یوں سمجھیے، ایک آدمی اپنے گھر میں بنیان اور لنگی سے نماز پڑھ رہا ہے، اچانک ڈور ہوتا ہے، کوئی گھر پر آ جاتا ہے، ڈور کرتا ہے، ناک کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا میں کپڑے بدل کر باہر جاؤں. تو کیا معنی ہوا؟ باہر آنے والا آپ کا دوست وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو کپڑے پہن کر آپ اللہ رب العالمین کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کپڑوں سے اب باہر نکلیں. آپ کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلیں گے. اب پوچھئے اپنے دل سے یہ سوال کہ جو کپڑے پہن کر آپ اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے تھے، یہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ فتویٰ تو اپنی جگہ ہے کہ مجبوری ہو، آدمی چھوٹا لباس پہنے، جو بھی میسر ہو، نماز تو ہو جائے گی اس کی. لیکن آپ کی الماری کپڑوں سے بھری ہوئی ہے، ایک سے ایک اچھے کپڑے رکھے ہوئے ہیں. اس وقت آپ کے تقوی کا سوال ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور کیسے پیش ہوتے ہیں. یہ صرف بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہاں فتوے کی نہیں ضرورت ہوتی. اپنے دل سے پوچھیں، دل بتا دے گا کہ آپ جو کپڑے پہن کر اللہ کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ دوست کے سامنے اسی کپڑے سے چلے جائیں. اسی لیے آپ نے کہا کہ میں بدل کر ذرا باہر جاؤں گا. تو اب آپ کو سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کیسے پیش ہوں. اسی کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز کے لیے ٹھہریں، اسی تصور کے ساتھ، اسی احساس کے ساتھ ٹھہریں ہم کچھ فریاد کر رہے ہیں، ہم کچھ مانگنے کے لیے اس کے آگے ٹھہرے ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے آدمی صدقہ دیتا ہے. ایک آدمی بہت بڑی رقم دیتا ہے، ایک آدمی ہو سکتا چھوٹی رقم دے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس دل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، تقویٰ اور اخلاص کو دیکھا جاتا ہے ثواب کے لیے. تو جو آدمی تھوڑی مقدار میں خیرات کرے، اگر اخلاص کے ساتھ کرے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب میں اس سے زیادہ اس کو مقام مل جائے. کیونکہ یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنی مقدار میں دے رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کس جذبے سے، خلوص کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے. اسی خلوص کے مطابق اس کو ثواب دیا جائے گا، اسی کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ حج ہے. حج کیا ہے؟ حج کا جہاں مسئلہ بیان کیا گیا وہاں یہ بھی حکم دیا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تم حج کو جا رہے ہو توشہ بھی ساتھ لے لو، زاد سفر کا بھی اہتمام کرو، پروویژن کا. زاد سفر کیا ہے؟ کتنے سوٹ رکھوں میں، کون سے 5 اسٹار ہوٹل بک کراؤں، 4 اسٹار بک کراؤں، کون سے گروپ میں جاؤں، یہ نہیں ہے. تزودو کا مطلب ہے
کہ آپ تقوی اور پرہیزگاری کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیے. تیاری تو ہم کرتے ہیں فزیکل تیاری، مگر اسپریچول تیاری، روحانی تیاری کی بھی ضرورت ہے. دل و دماغ کو بھی آپ آمادہ کیجئے کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، ایک مقدس سفر پر جا رہے ہیں، تاکہ آپ کے قدم قدم پر نیکیاں ملتی جائیں. ورنہ یہ حج کا سفر روٹین بن جائے گا، یہ پکنک ہو جائے گا، یہ آؤٹنگ ہو جائے گا، یہ ہالیڈیز میں تبدیل ہو جائے گا اگر یہ تقوی کی دولت اختیار نہ کی جائے. تو تمام جو عبادت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہی تقوی مطلوب ہے. قربانی آدمی دیتا ہے، کہا گیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. تمہارے جانور کی، گوشت کی، خون کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو رب العالمین ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس وقت تمہارے تقوی کی کیا کیفیت ہے، اسی تقوی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس اس آدمی کے لیے اجر و ثواب ہے. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ جو سارے ارکان اسلام جو ہم کر رہے ہیں، تقوی کے بغیر اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قابل قبول نہیں ہو سکتے. روزوں کے بارے میں کیا بات کہی گئی؟ لعلکم تتقون. روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ اس سے تم متقی بن سکتے ہو. تو تمام جو عبادات ہیں وہ اسی تقوی کو پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے چونکہ تقوی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، ائمہ کرام، محدثین، فقہاء، یہ لوگ اس تقوی کو پیدا کرنے کی کتنی اپنے اندر کوشش کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور اتفاق کی بات ہے کوئی کیڑا، کوئی چیز ایسے کپڑے میں داخل ہوگی اور وہ ان کو ڈنک مارے، تو اس کی وجہ سے جو شدید تکلیف ہوئی، مگر وہ اپنی نماز میں جاری ہوئی. پھر دوسرا ڈنک، تیسرا، ایسے ہوا. اور اس کے بعد جب نماز ختم ہوئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی شاگرد سے کہا کہ دیکھو ذرا بہت سخت تکلیف ہو رہی ہے مجھے. جو چیک کیا گیا تو کوئی 17 اس کے نشانات تھے ان کی باڈی پر. تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت فتویٰ، دیکھیے تقویٰ اور فتویٰ. تو امام بخاری سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ تو پہلے ہی ڈنک میں نماز توڑ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایک سورت پڑھ رہا تھا تو میں نہیں چاہا کہ وہ سورت کو کمپلیٹ کیے بغیر نماز مکمل کر لوں. میں چاہتا تھا کہ جو قرآن میں نے شروع کیا اس کو جہاں تک پڑھنا چاہتا تھا وہ پڑھ لوں میں، اور شروع کے حصے میں مجھے تو محسوس تک بھی نہیں ہوا. جب آدمی خشوع اور تقوی کے ساتھ نماز ادا کرے تو اس کو ان چیزوں کی پھر اتنی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی، اس کا احساس اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تقوی کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے محدث، ایک بہت بڑے فقیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے کوڑے مارے گئے کہ اگر وہ ہاتھی پر بھی مارے جاتے تو وہ شدت سے چیخنے چلانے لگتا. ایسے کوڑے مارے گئے. اس کے بعد حالات بدلے اور پھر ان کی خدمت میں جو نیا خلیفہ بنا حکمران، اس نے اشرفیوں کی تھیلی بھیجی تحفے میں. تو امام احمد بن حنبل نے کیا فرمایا؟ ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے تقویٰ کیا ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا پہلے حکمران بھی میرے لیے آزمائش کا سبب بنے، یہ دوسرا جو آیا یہ بھی آزمائش کا سبب بنا. وہ مار کر میری آزمائش کرتے رہے، یہ دے کر میری آزمائش کر رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے حکمرانوں کے مقابلے میں یہ آزمائش زیادہ سخت اور مشکل ہے میرے لیے. کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے تمہارا تحفہ نہیں چاہیے، تمہارے یہ ہدیے نہیں چاہیے، یہ تم اپنے پاس ہے. یہ بڑی آزمائش ہے میرے لیے. یہ تقویٰ ان کو روک رہا تھا کہ آج آپ اپنا ہاتھ پھیلا دیں گے، کل آپ فتویٰ نہیں دے سکتے، کل آپ اپنی رائے قرآن و سنت کے مطابق نہیں دے سکتے. تو امام صاحب نے کہا کہ یہ مجھے نہیں چاہیے. اور اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے درجے کے فقیہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے. ایک موقع پر ایسے ہوا کہ ان کے کپڑوں کے اندر ایک ایسا کپڑا آیا تھان جو کہ کچھ ڈیمیج تھی. تو امام صاحب نے اپنے ملازم سے، کام والے سے کہا کہ بھائی کوئی کسٹمر آئے وہ خریدنا چاہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ اس میں یہ ڈیمیج ہے، پھر بھی وہ خریدنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، عیب پہلے بتا دو. ہم تو عیب چھپاتے ہیں نا، لیکن انہوں نے کہا کہ عیب پہلے بتا دو، فالٹ، تاکہ وہ خریدنا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہوگی. اتفاق کی بات ہے امام صاحب تو چلے گئے. اس کے بعد وہ جب آئے، جیسے عام طور پہ شام کے وقت حساب کتاب ہوتا ہے، تو امام صاحب نے دیکھا کہ وہ کپڑے کی تھان نہیں ہے. انہوں نے اپنے کام والے سے پوچھا، ورکر سے، وہ کہاں ہے؟
تو اس کو جب احساس ہوا، اس نے کہا وہ تو فروخت ہو گئی. انہوں نے کہا اس میں جو عیب تھا تم نے بتایا تھا اس کو. وہ کہا حضرت میں تو بھول گیا، یعنی وہ فالٹ نہیں بتا سکا. اب دیکھیے فتوے کے اعتبار سے یہ دھوکہ ڈیلیبریٹ نہیں ہے، جان کر وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، مگر تقویٰ کیا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ آج جتنی بکری ہوئی ہے وہ سب کی سب خیرات کر، مجھے شک و شبے کا ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے. یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے جو ائمہ کرام محدثین میں کس درجے کی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں ولی تھے. اور آج کل کیا ہے، جن اولیاء کی قرآن کریم میں خوشخبری سنائی گئی سورہ یونس کے اندر، آپ دیکھیں آیت 59 اور 60 کے اندر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اللہ کے دوست جو ہیں وہ ان کا مقام بہت اونچا ہے. لیکن ولی کون ہوتا ہے؟ جو اسپیشل ڈریس پہنے. ولی کون ہوتا ہے؟ جو مضبوط قسم کی بڑی عمامہ پہنے یا کوئی بڑی تسبیح اپنے ہاتھ میں ڈولتا رہے، اس کو ولی کہیں گے؟ نہیں، یہ اداکاریوں کا نام ہے. ولی اس کو نہیں کہا جاتا. ولی وہ ہے جو اپنے دل و دماغ کو مسلمان بنا لے، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرے، اس کو ولی کہتے ہیں. ورنہ یہ کیا ہے کہ آپ دلہن کی طرح ڈولی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں اور لوگ جو ہے پانی میں بھیگ رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ولی ہے. ولی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتا اپنا اس طریقے سے. آپ یہ کہیں کہ اللہ کے دین میں کوئی کمی اور بیشی تھی، میں اس کو پورا کرنے کے لیے آؤں، پھر لوگ کہیں کہ یہ ولی ہے، یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. یہ کہاں سے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں؟ یہ کہاں سے ولی ہوتے ہیں؟ ولی یہ ہیں جو ہم نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ولی ہیں امام احمد بن حنبل، ولی ہیں امام شافعی، ولی ہیں امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مجمعین. ان کو کہتے ہیں اولیاء کرام، جن کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، جو لوگوں کے چندوں پر نہیں، حکمرانوں کی طرف سے آئے ہوئے پیسوں کو لوٹا رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے. اور دوسری طرف آج کل کے جو ولی ہیں ان کا اپنا بھی انداز آپ اس تناظر کے اندر میں دیکھیے. تو سورہ یونس کے اندر جو کہا گیا، ولی کی پہچان کیا ہے؟ لمبا جبہ نہیں. ولی کی پہچان کیا ہے؟ بڑی تسبیح اس کے ہاتھ میں ہو؟ نہیں. ولی کی پہچان کہ اس کے آگے پیچھے 15 آدمی چلتے رہیں؟ نہیں. ولی کی پہچان یہ ہے کہ جس کے دل و دماغ میں اللہ کی محبت رچی بسی ہو، جو ایک قدم اللہ کی مرضی کے بغیر نہ اٹھائے، جو ایک کام اللہ کے حکم کے بغیر نہ کرے، اس کو کہتے ہیں ولی. اصل میں ان کے لیے یہ بشارت دی گئی ہے کہ قیامت کے دن کوئی رنج نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اس کی دو باتیں یہاں خاص طور پر بتائی گئی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان کی دولت سے سرشار ہوں اور متقیانہ زندگی بسر کرتے ہوں، ان کو کہتے ہیں ولی. اور ان کے لیے یہ بشارت دی گئی ہے. اور اسی تقوی اور پرہیزگاری کے لیے ہم سب کو قرآن کریم کے اندر جو شدت کے ساتھ حکم دیا گیا، مختلف آیات کے اندر جس کا تقاضا کیا گیا، اس کو اپنانا چاہیے. اور جیسے قرآن کریم میں سورہ قاف کے اندر بھی اس کا ایک خاص طور پر حکم دیا گیا، سورہ حشر میں ایک خاص حکم دیا گیا. سورہ حشر کی آیت 18 بہت غور طلب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، کل کی تیاری کرو. کون سا کل؟ جس کے بعد دوبارہ کوئی اور کل آنے والا نہیں ہے. اس کے لیے تم اپنے آپ کو پریپیئر کرو. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اللہ باخبر ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم کل کے لیے تیاری کریں، انویسٹمنٹ کریں آخرت میں کام آنے کے لیے. ہم دنیا میں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ آخرت کے لیے تم تیاری کرو. اور وہاں پر اگر کوئی تیاری کرے گا وہی آدمی کامیاب ہوگا. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام. کہ جو اپنے دل و دماغ کو اس طریقے سے پاکیزہ بنا دے، قیامت کے دن کہا جائے گا کہ بڑے آرام اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس لیے کہ جنت ایسے ہی متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dear brothers and sisters, taqwa, piety and pious people, they have been mentioned in Quran many times, from beginning to end. Like in first page of Quran Majid, Allah subhanahu wa ta'ala says, in this book there is no doubt, because book is from Allah subhanahu wa ta'ala, and this is guidance from Allah subhanahu wa ta'ala, lil muttaqeen, those who want to be pious. Because Allah subhanahu wa ta'ala does not accept but those who are pious, those who use this quality of piety, taqwa and muttaqi. Who are muttaqi? Those who are saying themselves that we are muttaqi or we are awliya? No. Taqwa means those who understand teaching of Quran and Sunnah and following accordingly. Their life should be reflection of this taqwa. Whatever we are reading in Quran and Sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam, we have to implement that. So our salat will not be acceptable except this quality of taqwa, khushu, sincerity. Without that, regardless how much you are praying, how many rakat you are praying, Allah subhanahu wa ta'ala will not accept that. And similarly, a person who is giving as a charity many things, but Allah will not give reward except with this taqwa. If he is doing this because of taqwa, to please Allah subhanahu wa ta'ala, then obviously Allah subhanahu wa ta'ala will reward him for this. Whatever he is giving, regardless small amount or big amount, because quantity is not important thing. Quality is very, very important. Why he is doing this? Similarly, a person going to perform Hajj, maybe he will come back empty-handed, without any reward. Another person is performing Hajj, but he will be like newborn baby. He will return from Hajj as a newborn baby, free from all type of sins. What is the difference between these two travelers? Difference of taqwa. Because first one, he did not perform Hajj as should be. And second one, he tried to follow Sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam. As our Prophet sallallahu alaihi wasallam says, take rituals of Hajj from me. So means he is trying to follow whatever Nabi sallallahu alaihi wasallam said or did. And similarly, other things. So if we want to get reward from Allah subhanahu wa ta'ala, then we have to understand importance of taqwa. And like many muhaddiseen, many scholars, they used to adapt this and they used to check themselves. Why I am doing this? Whether this is taqwa or not. They used to do these things. Like many scholars such as Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, Imam Muslim, Imam Shafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhim ajma'in, they were actually pious people. And also Sahaba, rizwanullahi alayhim ajma'in, companion of the Messenger sallallahu alayhi wasallam, they were pious people. But sometimes, nowadays, people are thinking if you wear special clothes and your appearance is something special or typical, people are saying, oh, this is muttaqi. My brothers, this is not muttaqi. Taqwa and muttaqi relating something to our practical life. If we spend our life in appropriate manner, according to the teaching of Quran and Sunnah, then we can say this is taqwa. Otherwise, that will be like advertisement or showing off or many other reasons. But we cannot say that is taqwa, because taqwa is from Quran, and we have to understand Quran and implement whatever we are understanding. Then that person, maybe he will be muttaqi. And those who are muttaqi, Allah subhanahu wa ta'ala prepare for them Jannah. And also in Jannah, no one can enter except those who are muttaqeen. So we have to try to adapt this sifat, and we have to understand how we can improve this quality of taqwa, and how we are going to improve this, like by salat, by nawafil, by giving charity, but everything should be with sincerity and with ikhlas, and to please Allah subhanahu wa ta'ala only,
not to showing off, not to gain any material benefit or any other purpose. So if we are doing this, so we will get reward from Allah subhanahu wa ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.